اصحاب سبت، اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ ڈیلی فلاسفر لقمان کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ غرض ایک طویل مدت تک یہود بنی اسرائیل اپنے مطلوبہ روز عبادت یعنی سبت کے دن کی عزت و حرمت میں خدا کے کیے ہوئے عہد و پیمان پر قائم رہے اور جن باتوں کو اس دن میں حرام کر دیا گیا تھا ان سے بچتے رہے، مگر آہستہ آہستہ ان کی کجروی سرکشی بروئے کار آتی گئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معرفت سبت سے متعلق ان پر لازم کیے گئے تھے خلاف ورزی شروع کر دی، اور اگرچہ شروع میں خلاف ورزی انفرادی اور خفیہ طریق پر ہوتی رہی مگر شدہ شدہ اس نے علی اعلان جماعتی حیثیت اختیار کر لی اور بے خوفی اور بے باکی کے ساتھ اس کو کیا جانے لگا، بلکہ بہانے ہیلے تراش کر اپنی اس بد عملی پر فخر کیا جانے لگا۔ تب خدائے عذاب نے ان کو آ پکڑا اور وہ ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک کر دیے گئے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد مبارک سے عرصہ دراز کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحر کلزم کے کنارے آباد ہو گئی تھی۔ کیونکہ یہ لوگ ساحل کے باشندے تھے اس لیے مچھلی ان کا قدرتی شکار تھا اور وہ اس کو بہت محبوب مشغلہ سمجھتے اور اس کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتے تھے۔ یہ لوگ ہفتہ کے 6 دن مچھلی کا شکار کھیلتے اور سبت کا روز عبادت الہی میں صرف کرتے، اس لیے قدرتی طور پر مچھلیاں چھٹے روز جان بچانے کی خاطر پانی کی تہہ میں پوشیدہ رہتی اور سبت کے روز پانی کی سطح پر تیرتی نظر آتی تھی۔ ساتھ ہی خدائے تعالیٰ نے اس طریقہ سے ان کو آزمایا اور ان کی قوت ایمانی کا امتحان لیا، حتیٰ کہ سبت کے علاوہ ہفتہ باقی دنوں میں کثرت سے پانی پر تیرتی نظر آتی کہ جال اور کانٹے کے بغیر ہاتھوں سے بآسانی گرفت میں آ سکتی تھیں۔ کچھ دنوں تک تو یہود اس حالت کو صبر آزما طریقہ پر دیکھتے رہے، آخر رہ نہ سکے۔ ان میں سے بعض نے خفیہ طریقوں سے ایسے ہیلے ایجاد کر لیے جس سے یہ بھی ظاہر نہ ہو سکے کہ وہ سبت کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور سبت کے دن مچھلیوں کی کثرت آمد سے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ چنانچہ بعض تو یہ کرتے کہ جمعہ کی شام کو کلزم کے قریب گڑھے کھود لیتے اور دریا سے ان گڑھوں تک نہر کی طرح ایک گول نکال لیتے، اور جب سبت کے روز سطح آب پر مچھلیاں تیرنے لگتی تو وہ دریا کے پانی کو کھول دیتے تاکہ پانی گڑھوں میں چلا جائے، تو اس طرح مچھلیاں بھی پانی کے بہاؤ سے ان میں چلی جائیں، اور جب سبت کا دن گزر جاتا تو ایک شنبہ اتوار کی صبح کو ان مچھلیوں کو گڑھوں میں سے نکال کر کام میں لے آتے، اور بعض یہ کرتے کہ جمعے کے روز دریا میں جال اور کانٹے لگا آتے تاکہ سبت کے روز ان میں مچھلیاں پھنس جائیں، اور اتوار کے روز ان جالوں اور کانٹوں میں گرفتار مچھلیوں کو پکڑ لاتے، اور یہ سب اپنی ان ترکیبوں پر بے حد مسرور نظر آتے تھے۔ چنانچہ جب ان کے علماء حق مخلصین امت نے ان کو اس حرکت سے روکا تو انہوں نے معترضین کو یہ جواب دیا کہ خدا کا حکم یہ ہے کہ سبت کے دن شکار نہ کرو، لہٰذا ہم اس کی تعمیل میں سبت کے دن شکار نہیں کرتے بلکہ اتوار کے روز کرتے ہیں، باقی یہ ترکیبیں منع نہیں ہیں۔ اگرچہ ان کا دل اور ضمیر ملامت کرتا تھا مگر کجروی یہ تھی کہ جواب دے کر ان کو مطمئن کر دیتی تھی کہ ہمارا یہ ہیلا خدا کے ہاں ضرور چل جائے گا۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ دین کے احکامات پر صداقت و سچائی کے ساتھ عمل نہیں کرتے تھے اور اسی لیے شرعی ہیلے نکال کر ان کے انتشال سے بچنا چاہتے تھے، گویا خود فریبی میں مبتلا تھے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ ان چند ہیلا جو انسانوں کی ان حرکات کا علم دوسرا ہیلا ساز افراد کو بھی ہوا اور انہوں نے بھی ان کی تقلید شروع کر دی، اور آخرکار بستی میں ایک بہت بڑی جماعت ان ہیلوں کی آڑ میں سبت کی حرمت کی خلاف ورزی کرنے لگی۔ اس جماعت کی یہ ذلیل حرکت دیکھ کر بستی میں ہی سے ایک سعادت مند جماعت نے کمر ہمت چست کی اور ان کے مقابل آ کر ان کو اس بد عملی سے باز رکھنے کی کوشش کی اور اس طرح عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کیا، مگر انہوں نے کچھ پرواہ نہیں کی اور اپنی حرکت پر قائم رہے۔ تب سعادت مند جماعت کے 2 حصے ہو گئے، ایک نے دوسرے سے کہا ان لوگوں کو نصیحت کرنا اور سمجھانا بیکار ہے، یہ باز آنے والے نہیں، کیونکہ یہ اس کام کو اگر گناہ سمجھ کر کرتے تب تو یہ توقع تھی کہ شاید کسی وقت بعد آ کر تائب ہو جائیں، لیکن جب کہ یہ شرعی ہیلے تراش کر اپنی بد عملی پر نیکی کا پردہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ہم کو یقین ہوتا جاتا ہے کہ اس جماعت پر بہت جلد خدا کا عذاب آنے والا ہے، یا یہ ہلاک کر دیے جائیں گے یا کسی سخت عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، لہٰذا اب ان کو کوئی تعرض نہ کرو۔ یہ سن کر سعادت مند جماعت کے دوسرے حصہ نے کہ ہم اس لیے ان کو برابر نصیحت کرتے رہنا چاہتے ہیں کہ فردائے قیامت میں اپنے پروردگار کے سامنے یہ عذر پیش کر سکیں کہ ہم نے آخر وقت تک ان کو سمجھایا اور نہیں عن المنکر
منکر کے فریضہ کو ادا کیا، لیکن انہوں نے کسی طرح نہیں مانا۔ نیز ہم مایوس نہیں ہیں بلکہ توقع رکھتے ہیں کہ عجب نہیں ان کو توفیق نصیب ہو جائے اور یہ اپنی بد عملی سے باز آ جائیں۔ بہرحال حیلہ جو جماعت اپنے حیلوں پر قائم رہی اور سبت کی حرمت اور اس دن میں شکار کی ممانعت کے احکام کے قطن غافل اور بے پرواہ ہو کر نڈر اور بے باک ہو گئی، تب اچانک غیرت حق کو حرکت ہوئی اور مہلت کے قانون نے گرفت کی صورت اختیار کر لی، یعنی خدا تعالیٰ کا حکم ہو گیا کہ جس طرح تم نے میرے قانون کی اصل صورت و شکل کو ہیلوں کے ذریعے مسخ کر دیا، قانون پاداش عمل کے مطابق اسی طرح تمہاری صورت و شکل کو مسخ کر دی جاتی ہے تاکہ پاداش عمل از جنس عمل کے مظاہرے سے دوسرے لوگوں کو بھی عبرت و بصیرت حاصل کریں۔ چنانچہ ان کے اشارہ سے ان کو بندر اور خنزیر کی شکلوں میں مسخ کر دیا اور وہ انسانی شرف سے محروم ہو کر ذلیل و خوار حیوانوں میں تبدیل ہو گئے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ سعادت مند جماعت کا جو حصہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتا رہا، اس نے جب دیکھا کہ مطروح اور سرکش جماعت کسی طرح حق پر کان نہیں دھرتی تو مجبور ہو کر اس نے ان سے ترک تعاون کر لیا اور کھانا پینا اور خرید و فروخت غرض ہر قسم کا اشتراک عمل ختم کر دیا، حتیٰ کہ اپنے مکانوں کے دروازوں تک ان کو بند کر دیا تاکہ کسی قسم کا بھی اشتراک باقی نہ رہے۔ چنانچہ جس دن بدکاروں پر عذاب الہی نازل ہوا تو ان کے معاملہ کی اس جماعت کو گھنٹوں خبر نہ ہوئی، لیکن جب کافی وقت گزر گیا اس جانب سے کسی انسان کی نقل و حرکت محسوس نہ ہوئی، تب ان کو خیال ہوا کہ معاملہ دگردوں ہے، لہٰذا وہاں جا کر دیکھا تو صورتحال اس درجہ عجیب تھی کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، یعنی وہاں انسانوں کی جگہ بندر اور خنزیر تھے جو اپنے ان عزیزوں کو دیکھ کر قدموں میں لوٹتے اور اپنی حالت زار کا اشاروں سے اظہار کرتے تھے۔ سعادت مند جماعت نے با حسرت و یاس ان سے کہا کہ کیا ہم تم کو بار بار اس خوفناک عذاب سے ڈراتے نہیں تھے؟ انہوں نے یہ سنا تو حیوانوں کی طرح سر ہلا کر اقرار کیا اور آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اپنی ذلت و رسوائی کا دردناک نظارہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دردناک عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے۔ لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب اور فالو کر دیں۔